آج کے مسلم علماء نے ایک نیا حربہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اگر ان کو کسی کا کیا ہوا سوال پسند نہ آ رہا ہو یا کسی کی کسی بات سے متفق نہ ہو تو وہ اس پر جھٹ سے گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک، جو کہ آج کل خبروں میں کافی چھائے ہوئے ہیں، ان کی ایک ویڈیو پہ کی ہوئی کچھ گستاخیاں دیکھتے ہیں۔ شیوا بھگوان کا بیٹا ہے، بھگوان شیوا، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے۔ اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں، ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے، اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا، میں آرام فرما رہی ہوں۔ تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد بھگوان شیوا واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے، آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے۔ شیوا تیش میں آ کے اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے۔ تو میں کہوں گا میرے ہندو دوست سے، آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا، کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گے؟ جی بالکل اسی طرح جس طرح خانہ کعبہ 20 مرتبہ تباہ ہوا پھر دوبارہ سے تعمیر ہوا، اور کووڈ-19 کے دوران خانہ کعبہ تو جیسے بند ہی نہیں ہوا تھا۔ جو خدا اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ مسلمانوں کی کیسے کرے گا؟ تو یہ سوال تو میں بھی آپ سے کر سکتی ہوں کہ کیا آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں؟ اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے، تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گا آپ کے، اس کی گردن اڑاؤ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی، تو ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے، اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے، اور وجود میں آتا ہے گنپتی، ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر۔ میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے، میں دوست کہوں گا ارے جانے دینا ذاکر، یہ تو کہانی ہے۔ ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا؟ ارے ذاکر جانے دینا، یہ تو صرف کہانی ہے۔ میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے، اور میں پرساد کھاؤں گا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں۔ بولے گا جانے دینا ذاکر، یہ چھوڑ کہانی ہے، یہ صرف میرے مذہب میں۔ میں کہوں گا نہیں، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا۔ جی بالکل، وہ سب بھی کہانیاں ہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی زندہ سلامت واپس آ جانا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، حضرت محمد کا اڑد کھوتے ہوئے بیٹھ کے معراج کا سفر، یہ بھی بالکل ویسی ہی کہانیاں ہیں۔ آپ مجھے آج کے دور میں بھی کوئی بھی انسان مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت بچ کے آتا دکھا دے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دکھا دے، اور اڑن کھوتا لا کے دکھا دے جس میں بھی کوئی سفر کر لوں، تو شاید میں بھی ان ساری کہانیوں کو سچا مان لوں، دوبارہ سے مسلمان ہو جاؤں۔ اور یہ بہت آسان ہے، ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آپ گالی مت دو۔ جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے، اور پھر ہم ان کی گردن ہی اڑا دیں گے۔ تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے۔ تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کرے گا۔ آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ، آپ کا گنیش کون ہے، آپ کا بھگوان کون ہے،
منہ تو کھولو, ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. آپ بھی تو لوگوں کے منہ کھلنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی پلوشہ آپ سے سوال ہی نہ کر بیٹھے پیڈوفیلیا کے حوالے سے. حالانکہ سوال کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے, آپ کی اپنی احادیث اور آپ کا اپنا قرآن بتاتا ہے کہ کیسے حضرت محمد نے 6 سال کی حضرت عائشہ سے شادی کی, ان کی کتنی لونڈیاں تھیں وغیرہ وغیرہ. اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں, بمبئی, آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں. ایک غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں. جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو, دیکھو ذاکر صاحب آئے, وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے. جب میں جاتا ہوں دکان میں ڈسکاؤنٹ دیتے, کچھ لوگ فری میں دیتے. اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا, حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا؟ بالکل, اس کی بھی ایک بڑی آسان سی وجہ ہے, کیونکہ غیر مسلموں میں ابھی انسانیت باقی ہے. وہ ذرا سی بات پہ دین پر یا گستاخی کو لے کر دوسروں کی گردن اتارنے پہ نہیں آ جاتے مسلمانوں کی طرح. چلیں اب ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستانی دانشور حسن نثار کی. ہاں یہ گوتم بدھ کا یہ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ یہ بتانا بات ہے, آپ پوجا کرو تو پھر وہ بدھ بنتا ہے, ادروائز مجسمہ ہے میرے لیے, ڈیکوریشن. کوئی پوچھے کہ کیا خانہ کعبہ اور حجر اسود اہم کانا بات نہیں ہے؟ چلیں بتوں کو تو آپ بے جان مانتے ہیں, لیکن خانہ کعبہ جس کو آپ نے بظاہر خدا کا گھر بنایا ہوا ہے, جو کہ ایک بے جان چیز ہے, اس کے ارد گرد طواف کرنا, اور حجر اسود جو ایک زمانے میں ابو طاہر کے ٹوائلٹ کے کموڈ میں پایا جاتا تھا, اس کو جو مسلمان ہر سال جا کر چومتے ہیں, کیا یہ اہم کانا بات نہیں ہے؟ مسلمان سپیریورٹی کمپلیکس میں ہر دم دوسروں کے خداؤں کی گستاخی میں لگے رہتے ہیں. اب وہ بھلے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو, جو کہ ایک مائنورٹی کا حصہ ہو کر بھی ایک ہندو میجورٹی کنٹری میں بیٹھ کر اپنی گردن کو صحیح سلامت رکھے ہوئے ہیں, اور ابھی تک ان کا سر تن سے جدا نہیں ہو پایا. اور چاہے وہ سو کالڈ دانشور حسن نثار صاحب جو کہ بر صغیر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہندو ڈی این اے کو انیس بتاتے ہیں. اور آپ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کے پہلے گستاخ کون تھے؟ اسلام کے پہلے گستاخ تو ابراہیم اور حضرت محمد تھے, جنہوں نے اپنے والدین کے دین کی گستاخی کی اور بت توڑے. حضرت محمد نے یہ نہیں کہا تھا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ جھوٹے خدا ہیں اور میں ان کو تباہ کروں گا, اور حضرت محمد نے کعبہ میں جا کر 360 بتوں کو توڑ دیا تھا. کیا وہ گستاخی نہیں تھی؟ ایکس مسلمس بھی تو اپنے والدین کے دین کو چھوڑ کر, یعنی اسلام کو چھوڑ کر سنت پر ہی عمل کر رہے ہیں. بتوں کو توڑ دینا صحیح تھا, لیکن کل کلا اگر کوئی آپ کے قرآن کو جلا دیتا ہے تو آپ لوگ طیش میں آ جاتے ہیں اور فوراً سے ہی اس کو زندہ جلانے یا مارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا کا ہر انسان ہی گستاخ ہے, بھلے وہ کسی مذہب کو ماننے والا ہو یا وہ کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو, کیونکہ ہر وہ شخص جو کسی بھی ایک مذہب کو غلط سمجھتا ہے وہ اس مذہب کا گستاخ ہے. مسلمانوں کا حضرت محمد کو نبی ماننا اور جیزس کو صرف ایک شخص ماننا عیسائیوں کے نزدیک گستاخی ہے. جیزس کو نبی ماننا اور یہ ماننا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے, یہ یہودیوں کے نزدیک گستاخی ہے. اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ کہنا کہ جو کافر ہیں, جو اسلام کو نہیں مانتے, وہ اندھے, بہرے اور گونگے ہیں, یہ ہم ایتھیسٹ کے نزدیک ایک بلاسفی کی طرح ہے. تو کیا اب اس بات پر ہمیں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کا حق حاصل ہونا چاہیے؟ ایتھیسٹ تو نہیں مانتے, لیکن اسلام ضرور کہتا ہے ایسا کرنے کو. صحیح مسلم کی 4436 حدیث نمبر ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ کعب ابن الاشرف کو قتل کر دو کہ اس نے اللہ کو اور حضرت محمد کو بدنام کیا ہے. محمد بن مسلمہ نے جب ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جان سے مار دیا جائے,
تو حضرت محمد نے فرمایا ہاں۔ سنان ابو داؤد کی 4349 حدیث نمبر ہے۔ علی ابن ابو طالب سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت محمد کو برا بھلا کہا کرتی تھی، جس پر ایک آدمی نے اس عورت کا قتل کر دیا۔ جب حضرت محمد کو اس بارے میں اطلاع ملی تو انہوں نے منع کروا دیا کہ اس عورت کا خون بہا نہیں دیا جائے گا۔ تمام ہی مسلم ممالک میں بلاسمی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان، افغانستان، ایران اور سعودیہ عربیہ میں گستاخی کی سزا پھانسی ہے۔ بھی آپ کسی عیسائی یا یہودی سے اس کے مذہب کے متعلق بات کریں جو اس کو پسند نہ آئے یا بظاہر گستاخی معلوم ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اگنور کر دے گا۔ عین یہ مشرکین مکہ کی ہی غلطی ہے کہ جنہوں نے ان کے بتوں کی گستاخی کی انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور اس کے نتیجے میں دین اسلام پنپ گیا۔ مسلمان جو دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے بلاسمی لاز اتنے خطرناک ہیں آج کل خصوصاً پاکستان میں کہ اگر آپ پر بلاسمی کا شبہ بھی ہو تو آپ کو زندہ جلا دینا، آپ کو مار دینا کوئی بڑی بات نہیں رہی ہے۔